اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ دعوا لغا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد. اردو باندې هټول پوي گئی کنه میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا ہم پر خصوصی کرم ہوا ہے، فضل ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بات سننے کے لیے چند لمحات کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. لیکن اس لمحے کو قیمتی سمجھا جائے. ابھی کاروباری انسان جو ہوتا ہے، مزدورکار انسان جو ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے اس کو تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہے کسی جگہ سے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی روزمرہ کی روٹین سے ہٹ کر اس کام میں شروع ہو جاتا ہے جس میں اس کو فائدہ مل رہا ہے، تھوڑا سا فائدہ، 100 200 300 روپے کا. لیکن وہ ان کو بھی چھوڑ جاتا ہے 100 200 300 روپے کے لیے جن کے ساتھ روزانہ کام کر رہا ہو. کیوں؟ وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ ادھر مجھے پیسے زیادہ ملیں گے، میرے کام زیادہ ہوں گے ان پیسوں پر. تو ابھی لوگ سوچتے ہیں ہم نے پراپرٹی خرید لی، کل اس کی ویلیو زیادہ ہو گئی، کل اس کی قیمت زیادہ ہو گئی، تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم تو منافع والے ہو گئے، ہمارے پیسے ڈبل ہو گئے، ہمارے پیسے دگنے ہو گئے. ایک بہت شخص ہوتا ہے جو ایک چیز لے لیتا ہے. ابھی دو قسم کی چیزیں ہیں، دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک شخص ایسی چیز لیتا ہے کہ وہ چیز لے رہا ہو اور اس کو چھوڑ کر وہ کہتا ہے یار اپنی ذہن کے مطابق سوچتا ہے، لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ یار اس چیز میں فائدہ نہیں ہے، دوسری چیز لے لیتا ہے. اب کل یہ چیز ڈبل ہو جاتی ہے اور وہ دوسری چیز میں اس کو کم فائدہ، اس میں ڈبل فائدہ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کاش کہ یہ چیز خریدی ہوتی. آج کل سونے کی مثال میں آپ کو دوں، جن لوگوں نے زمینیں لی ہوئی وہ کیا کہتے ہیں؟ کاش ہم نے سونا خریدا ہوتا سال پہلے تو 1,20,000 25,000 روپے تھا، آج 2,40,000 پہ چل رہا ہے، ڈبل سے بھی زیادہ فائدہ ہے. تو یہ کاش کا لفظ جب زندگی میں آ جاتا ہے نا تو وہ زندگی بہت زیادہ عجیب گزرتی ہے. اپنی زندگی سے کاش کا لفظ ہٹانا ہے. کیا ہٹانا ہے؟ کاش کا لفظ، کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش، بس جو ہوا سو ہوا. اب ایسا کرنا ہے کہ کاش کا لفظ زندگی میں نہ آئے. میں بات اس چیز پر کر رہا تھا کہ انسان منافعوں کے پیچھے گھومتا ہے کہ مجھے کہیں سے فائدہ حاصل ہو، مجھے کہیں سے کچھ وصول ہو، لیکن اس چیز کے پیچھے نہیں گھومتا کہ میرے زندگی میں یہ وقت بیکار گزر رہا ہے، فضول گزر رہا ہے، اللہ کی یاد کے علاوہ گزر رہا ہے. کہتے ہیں جب جنتی جنت میں چلا جائے گا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عجیب نگاہ سے دیکھا، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا. کہتے ہیں نا جب دنیا جنتی جب چلے جائے گا تو دنیا میں ایک چیز کا افسوس حسرت نہیں کرے گا، یار میں نے یہاں دیہڑی کم کمائی ہے، میں نے یہاں پیسہ کم کمایا، یہاں میں نے مال کم کمایا. نہیں، ایک چیز کی حسرت کرے گا
کس چیز کی حسرت کرے گا کہ میرا یہ وقت اللہ کی یاد میں کیوں نہیں گزرا؟ صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا؟ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی سے کفار نے پوچھا، کافروں نے، کہ آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم 24 گھنٹے اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں ذکر سے کرتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے جو بتایا اس طریقے سے کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم 24 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں۔ اب گناہ کا موقع ملنا آسان ہے، گناہ کا موقع ملنا آسان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، گناہ کرنا بھی آسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، سارے دروازے بند کرتا ہے، سارے دروازے بند کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے مخلوق کے در سے سارے دروازے بند کر دیے، اس کو مجھ سے ڈر نہیں آیا، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، لیکن نفس میں ایک خواہش ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، وہ قابو نہیں کرتا، وہ قابو نہیں کر سکتا۔ یہ یہاں پہ بھی بات غلط ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نا قابو نہیں کر سکتا، خود قابو کر سکتا ہے، خوب قابو کر سکتا ہے، ہر کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کا نفس عجیب ماحول میں پل رہا ہوتا ہے تو وہ گناہ کر جاتا ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، کیا؟ گناہ کی دو قسمیں۔ دیکھیں گناہ جو ہے نا، ایک خود کرنا ہے، ایک صحبت کے ذریعے سے کرنا ہے۔ ابھی غلط محفل لگی ہے، شراب پی رہے ہیں دوست آپ، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کا دل نہ بھی چاہے لیکن آپ شراب لازم پیو گے۔ ایک آپ چھپ کر گناہ کرتے ہو، ایک لوگوں کے سامنے کرتے ہو، لیکن لوگوں کے سامنے ہم اتنے بڑے گناہ نہیں کر سکتے، ہم خود کو نیک ظاہر کرتے ہیں، زو خودیر نیک سڑے ما، زو خودیر خسڑے ما، زو لباس خستہ چم، زو پاک جوڑا چم، سپن کپڑے چم، کیوں؟ کہ لوگ مجھے نیک کہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس کا ظاہر صفا ہو اور باطن گندہ ہو نا، باطن کسے کہتے ہیں؟ اندر، وہ انسان کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ یہاں دنیا ان چیزوں پر چلتی ہے، گناہوں کا معمول کیا بنا ہوا ہے ہمارے اندر، کیسے بنا ہوا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ قدم قدم پر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، باتوں باتوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اپنے آپ کو اونچے کرنے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو نیچے کرنے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہماری زندگی خاک اچھی ہوگی۔ وہ ایک مجھے کسی نے لطیفہ بھیجا تھا واٹس ایپ پہ، کہتا ہے قسمت دکھنوی کا نا پیرم غاڑ کے زوڑن کے کا نا مستا قسمت نصیب بدلے دے۔ جب انسان کی قسمت ٹھیک نہ ہو نا، وہ قسمت ایسے نہیں خراب ہوتی کہ انسان خود اپنی قسمت خراب کرتا ہے، انسان خود بدبخت بنتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں میرے راستے نہیں کھل رہے، زمالار نہ کلاوی ملتا یور ازدا خبر اللہ تکڑے دا چستا لار نہ کلاوی۔ ہر سماتے ہوئے ہر کچھ مجھے بول رہے ہو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، نہیں تم ایسے کچھ کرو کہ بس 1 منٹ میں راستہ کھل جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو اچھا نہیں تھا۔ ذکر کے ذریعے سے دنیا بھی اللہ دیتا ہے، ذکر کے ذریعے سے اللہ آخرت بھی دیتا ہے۔ ایک بات میری آج یاد رکھو، جس کو اللہ نے ذکر کے ذریعے سے دنیا دی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مال اور یہ رزق اس کی نسلوں کے لیے کافی رہتا ہے۔ ہمارے لیے سب ایک برابر ہیں، غریب ہے کہ امیر ہے، ہم سب کی ایک طرح کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہاں کیا انزل الناس منازلہم، ابھی کوئی بڑے عہدے والا آ جائے اس کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے، عام بندہ آ جائے اس سے زیادہ دل میں اس کی عزت ہے، کیونکہ غریب کی دعا جلدی لگتی ہے۔ لیکن یہاں نصیب کی بات ہے، کسی کو جلدی فیض مل جاتا ہے، کسی کو آخر میں مل جاتا ہے۔ تو جب سالک اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے فیض لینے کے لیے تو اس کو فیض جلدی ملتا ہے، لیکن فیض شیخ دیتا ہے، کیا؟ شیخ فیض کا دریا ہوتا ہے۔ مرید کا کام ہے اب
اس دریا سے ایک گلاس لیتا ہے کہ بوتل لیتا ہے کہ گھڑا لیتا ہے یا ٹنکی بھر کے لے جاتا ہے یا ٹپکے بھر کے لے جاتا ہے؟ شیخ کا کام سب کو ایک طرح کا فیض دینا ہوتا ہے، پیر کا کام سب کو ایک طرح کا فیض دینا ہوتا ہے۔ اب مرید کا کام ہے اس فیض کو کس انداز سے لے جائے اور کس انداز سے اکٹھا کرے۔ کوئی اس وجہ سے آتا ہے کہ میرے دنیاوی کام بن جائیں، بالکل آؤ، میں تو کچھ نہیں کر سکتا یا آپ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بگڑے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایک راہ ہیں، ایک راستہ ہے، دوسرے کو سمجھاتے ہیں ایسا کرو اور ایسا مت کرو، ہمارا یہ کام ہے اور ہمارا کچھ کام نہیں۔ باقی ہم خود محتاج ہیں۔ آج میری یہ بات یاد رکھنا، ہم خود محتاج ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے خود محتاج، سب دنیا محتاج ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ خود کو اللہ کا محتاج بنائے رکھو، رزق کے ذریعے سے دنیا بھی کماؤ، رزق کے ذریعے سے آخرت بھی کماؤ، رزق کے ذکر کے ذریعے سے رزق کماؤ۔ ان راستوں کو، ان باتوں کو سیکھنا بہت آسان ہے، لیکن انسان کی سوچ ٹھیک نہیں ہوتی۔ بہت چھوٹی سوچ لے کر انسان چلتا ہے، تھوڑے سے فائدہ دے کے دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تمہارے بارے میں کوئی بول رہا تھا۔ میں نے کہا یار بولنے دو، اس کا بولنا میرا حق ہونے کی علامت ہے، اور اگر تم اس بات پہ آ گئے، اگر تم نے اس باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو تم گئے۔ وہ تو نہیں گیا، وہ تو ایسے بھی گیا ہوا ہے، جو گیا ہوا ہے، جو ڈوبا ہوا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ جو ڈوبا ہوا ہے وہ تو ایسے بھی ڈوبا ہوا ہے، لیکن جو نہیں ڈوبا ہوا اس باتوں پر عمل کر لیا تو وہ سب سے پہلے وہ ڈوبے گا، پھر وہ ڈوبے گا۔ یہاں کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ حاسد کا کوئی علاج نہیں ہے جی، حاسد کا کوئی علاج نہیں۔ ابھی مجھے اللہ ترقی دے رہا ہے یا آپ لوگوں کو ترقی دے رہا ہے، آپ لوگوں کے اپنے مخالفت شروع کر دیں گے، اپنے لوگ مخالفت شروع۔ ابھی ایک خاندانوں میں میرا رابطہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، کسی کو میں زیادہ لفٹ دیتا ہوں، کسی کو کم لفٹ دیتا ہوں، تو محبت کی بات ہوتی ہے۔ میں لفٹ نہیں دیتا، وہ مجھے محبت دیتا ہے، مجھے دل چاہتا ہے۔ کہتے وہ کیسے ہے؟ کہتے کہ محبت دونوں طرف سے ہے اور نفرت ایک طرف سے ہوتی ہے۔ تو محبت کا تعلق ہے، جتنا دل میں محبت ہوگی اللہ تمہارے کام بنائے گا۔ اس نیت سے کرو، کوئی اللہ یہ نیک بندہ ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں، یا اللہ یہ عالم دین ہے، یا اللہ ایک مولوی ہے، ایک قاری ہے، ایک روحانی پیشوا ہے، میں اس مقصد سے جا رہا ہوں، یہ لوگوں کو اللہ کی یاد دلواتا ہے، لوگوں کو ذکر کرواتا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، یا اللہ اس کی دعاؤں میں میرا حصہ ڈال دے۔ اب دیکھو اللہ آپ کے کام کیسے بنائے، کیسے نہیں بنائے گا۔ ہم جاتے کس مقصد سے ہیں؟ کہ یہ ہمارے دنیاوی کام کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہفتہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ بڑے بڑے لوگ ملے، لوگوں گھر میں دعوتیں کھائی، گیا، ملاقاتیں کی، انہوں نے میرے ساتھ اتنی باتیں کی، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ میں نے اس سے ایک دنیا کی بات نہیں کی، کیونکہ میرا کام ہی دنیا کی بات کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے آئے، آپ کو پتہ ہے یہ لوگ اس مقصد کے لیے آتے ہیں اپنا کام ختم، بس بات ختم۔ ایک ہوتا ہے سالک، آتا ہے سیکھنے کے لیے، آتا ہے فیض لینے کے لیے آتا ہے، تو اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنے دل کا قبلہ درست کرے۔ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ روحانی علاج معالجہ بھی ہے، اللہ نے ہمیں سلسلے کے زمرے میں سب کچھ دیا ہوا ہے۔ کیا؟ سب کچھ دیا ہوا ہے، روحانی علاج دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ہمارا دل کا قبلہ ٹھیک نہ ہوا نا تو یہ روحانی علاج ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں سے ہم پیسہ کمائیں، بے شک پیسہ لینا جائز ہے، پیسہ لے سکتے ہو، یہ نہیں کہ پیسہ نہیں لے سکتے، لو، لیکن دوسروں کے درد کو سمجھو اور سمجھنے والے بن جاؤ، اللہ تم پہ رزق کی برکات کھول دے گا، رزق کی فراوانی ہوگی۔ آج ہر کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، آج ہر کوئی ٹینشن میں ہے، آج ہر کوئی اسٹریس جیسی بیماریوں میں ہے۔ کیوں ہے؟ دل خفا رہتا ہے۔ یار مجھ سے پوری دنیا سے لوگوں نے رابطہ کیا ہوگا، امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے، سب نے ایک سوال بہت زیادہ میری اس کانوں نے سنا ہے، ایک سوال، ہمارا دل خفا رہتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، ہمارا دل خفا رہتا ہے۔
دل کیوں خفا رہتا ہے؟ اللہ کی یاد سے دور ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے دل، یہ دل دنیا کو یاد کرتا ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے اپنے معشوق کے علاوہ وقت نہیں گزار سکتا۔ جب عاشق اپنے معشوق کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، ایک ایک گھنٹہ بات کر لے، اس کو ایسا لگتا ہے میں نے 5 منٹ بات کی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ لگتا ہے میں نے 5 منٹ بات کی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ایک بندے کا تعلق بن جائے، ان نمازوں پہ کھڑا ہونے والا بن جائے، تو اس کو یہ نہ آئے کہ میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ ابھی عاشق جب معشوقے کے ساتھ بات کرتا ہے فون پر تو واک کرتا رہتا ہے، یا جس حالت میں وہ پھر 2 گھنٹے بعد اس کو پتہ ہے جب نماز پہ کھڑا ہو جائے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری حالت ہے، افسوس کا مقام ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں میں کہتے ہیں وہ دل ہی سینے سے نکال دو جو محبوب کے سامنے ہو اور کسی اور کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے جب عشق ہو جائے نا انسان کا، تو اس کو دنیا میں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ میں اپنے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک استاذ تھے، میں جب اسکول میں تھا تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ روحانیت کسے کہتے ہیں، تصوف کسے کہتے ہیں۔ ایک دن اس نے ایک کلاس میں ایک بات کہی، اس کے پاؤں اکثر سوجے ہوتے تھے، اور اس ٹیچر کی عمر اس ٹائم زیادہ سے زیادہ 30+ ہوگی، 30+۔ ایک دن میں نے سوال کیا، میں بہت سوالات کرتا تھا ہر کسی سے، میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے پاؤں کیوں سوجے؟ وہ مجھے نہیں بتایا، اس نے کہتا بس ایسے ہی سوجے ہوں۔ پھر میں نے گھر میں پوچھا، میرے ماموں ڈاکٹرز ہیں، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ماموں ایسے کسی کے پاؤں سوجے ہوں تو کہتے شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے، شوگر۔ میرے دل میں ایک لوگوں کے لیے وہ ہوتا تھا، ایک رحم دلی۔ ابھی بھی سلسلے کی وجہ سے اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا، لیکن اس وقت یہ تھا کہ بس میں سوچتا تھا کسی کو فائدہ ملے۔ جب سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے کہ بس آپ کو کیا بتاؤں۔ ہم قیامت کے دن یہی اللہ کو بتا سکیں گے فلاں کو میں نے ذکر کروایا، فلاں کو کروایا، فلاں کو کروایا، آپ کے لیے کروایا، اور میرے پاس نہ عمل ہے نہ اعمال ہے، کچھ نہیں ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا، میں نے کہا آپ کو شوگر ہے، آپ شوگر کے لیے یہ کریں وہ کریں، تو مجھے کہنے لگا نہیں بیٹا مجھے شوگر نہیں ہے، میں رات کو جب نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو میں 3 سپارے بھی پڑھ لوں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ 3 سپارے میں نے کیسے پڑھے۔ 3 سپارے ایک رکعت میں، تہجد میں۔ آج کل امام تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، رکعت تھوڑی لمبی ہو جائے، اس طریقے سے ہم کرنا شروع کر دیں۔ تو ہمارے تصوف کا مقصد کیا ہے؟ مقاصد کے اندر کو پاک کر دو، باہر خود بخود پاک ہو جائے گا۔ باطن کو پاک کرو۔ یہ صحبت جو ہے نا بہت بہترین چیز ہے، لیکن دوسری طرف بہت زیادہ بدترین چیز ہے۔ غلط بندے کے ساتھ بیٹھو گے غلط ہو جاؤ گے، ٹھیک بندے کے ساتھ بیٹھو گے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک جرگہ تھا، مجھے ٹیلی فون آئی، جرگے میں یہ ہے وہ بات ہے وہ بات ہے، تو میں نے اس سے پوچھا جو جرگہ کروا رہا ہے کیسا بنا؟ کہ بہت اچھا بندہ ہے، صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ میں پوائنٹ نوٹ کیا بات کا، کہ صحیح لوگوں نیک لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو میں نے بھی کیا بولا، میں نے کہ اسی سے کروا دو، یہ صحیح بندہ ہوگا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت کا اتنا اثر ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہو نا مجھے دنیا بھی مل جائے، یار دنیا ضرورت ہے، دنیا مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے یار، اور مخلوق سے نہیں، اللہ سے۔ چاہتے ہیں نا دنیا مل جائے، چاہتے ہیں نا پیسہ مل جائے حلال، چاہتے ہیں نا حق حلال رزق وسیع مل جائے، چاہتے ہیں نا فراوانی والا سسٹم ہمارا ہو، چاہتے ہیں کہ سکون ہو، چاہتے ہیں پریشانی نہ ہو، چاہتے ہیں خوشیاں ہوں، چاہتے ہیں عزتیں ہوں، چاہتے ہیں اخلاص والی زندگی گزاریں، اس پہ کچھ باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ وہ باتیں یہ ہیں، غرض یہ ہے ان باتوں کی کہ جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔
مخلوق کے لیے کچھ نہیں کرنا. جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، مخلوق کے لیے کچھ مت کرنا. اخلاص کے ساتھ سب کچھ کرنا، صحیح نیت لے کر کرنا. ایک چیز میں آپ کو ایسے بھی فائدہ ہے، میں آپ کو دنیاوی اصول بتا رہا ہوں. ایک چیز میں آپ کو ایسے بھی فائدہ ہے، آپ کو یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. خدا کی قسم فائدے کا فائدہ مل گیا اور رضا الہی بھی مل گئی. خوشیاں تب آئیں گی، خوشیاں دینے والے بن جاؤ. جب ایک بندہ آپ کے نیچے پڑ رہا ہے، نیچے ہو رہا ہے آپ سے کسی کاموں میں، آپ اس کو نیچے مت دکھلانا. یہ سوچنا کہ کل یہ وقت مجھ پہ بھی آ سکتا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا. یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. کسی نے آپ کو تکلیف دی ہو، کسی نے آپ کو مشکل میں رکھا ہو، آئے ہے، اور آپ اس کو سکھ دو، بہت مشکل ہے. لیکن ایک دفعہ کر کے دیکھو، ساری زندگی کرتے جاؤ گی. دل سے کرنا، اس لیے مت کرنا لوگوں کو کہو ماں اللہ رضا پر دا معاف کو، میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر. نہیں نہیں نہیں، چپ. کوئی خبر بھی ہو جائے کوئی، یار بس خاموش رہو. اگر لوگوں کو کہہ دیا تو پھر اللہ کی رضا اور اجر کہاں چلا گیا؟ کدھر بھی نہیں گیا. تو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو، کچھ کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. خوشیاں دینے والے بولو. کوئی آپ کو غم دے، آپ اس کو خوش رکھو تو اللہ آپ سے بہت زیادہ کام لے گا. تصوف کے مقاصد دیکھیں، اگر ہر کام اچھا کرے یہ تصوف کا مقصد ہے. ہر کام صحیح کرے تصوف کا مقصد ہے. ہر کام اخلاص سے کرے تصوف کا مقصد ہے. نیت درست کر کے کریں تصوف کا مقصد ہے. تو مقصد کو سمجھنا ہے. ابھی میں ورسک روڈ جا رہا ہوں اور یا کتوت کی طرف جاؤں تو میں ورسک روڈ نہیں پہنچ سکوں گا، کیونکہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. میرے پاس آ رہے ہو یا کسی خانقاہ جا رہے ہو یا کدھر جا رہے ہو، دل کے راستے ٹھیک نہیں ہیں تو پھر میرے پاس آنے کا فائدہ نہیں ہے، یا کسی کے پاس جانے کا فائدہ نہیں ہے. کسی کے پاس جانے کا فائدہ بالکل نہیں ہے. تو دل کے راستوں کو ٹھیک کرو، دل کے قبلوں کو ٹھیک کرو. ایک بندہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے نا، وائے وائے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں، یہ واقعات میں نے ہر بیان میں، اکثریت بیانات میں کیے ہیں، کہتے ہیں ذکر کرنے پہ کیا ملتا ہے. یہ بات کر کے بات ختم کروں گا. میں نے کہا ذکر پہ تو دنیا تو ملتی ملتی، آخرت بھی ملتی ہے. کہتے ہیں آخرت تو ملے گی. لوگ کہتے ہیں آخرت کو تو ہم نے دیکھا نہیں، ایسے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں. دنیا میں کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا خواجہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نقشبند کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، یہ والے خواجہ، اس سے پہلے جو گزرے تھے، ہر وقت ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے. ایک دن ان کی بیگم نے اس کو کہا، حبیب یہ کیا ذکر کر رہے ہو؟ جاؤ کچھ پیسہ کماؤ، کچھ روزی روٹی کماؤ. کیا؟ کچھ پیسہ کماؤ، کچھ روزی روٹی کماؤ، جاؤ. صوفیاء جو ہوتے ہیں حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. اس نے جب یہ بات سنی اس کے دل پر لگ گئی، دل پر لگی، دل پہ چوٹ پہنچی، بہت زیادہ خفا ہوئے. صبح اٹھے، لوٹا اٹھایا، مصلی اٹھایا، قرآن اٹھایا، جنگل کی طرف چل پڑے. سارا دن ذکر کرتے رہے. رات کو گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے دروازہ کھولا. جب گھر میں داخل ہوئے دروازے میں تو بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہاں کام کرنے گیا تھا؟ کہتے 2 مزدوری، 2 دیہڑی. تو اس نے کہا ایسے جگہ پہ کام کر رہا تھا کہ وہ شخص، وہ بہت کریم تھا. شخص نہیں، ایسی جگہ پہ کام کر رہا تھا کہ وہ بہت کریم تھا. مجھے مزدوری دیہڑی مانگنے میں شرم آ گئی. دوسرے دن پھر چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا 2 دیہڑی، 2 مزدوری. اس نے پھر یہی جملہ کہا. تو بیوی نے کہا کہ کل جانا
سب سے پہلے اس سے 2 دن کی دیہاڑی لینا، اور اگر دیہاڑی نہ دے تو اس کے پاس کام مت کرنا، کسی اور کے پاس کرنا۔ اللہ والے بہت حساس طبیعت والے، ابھی بیوی کو کیا پتا کہ کیا ماجرا چل رہا ہے بیچ میں، کیا چل رہا ہے، کیا عالم ہے۔ پوری رات روتے رہے، تیسرے دن گئے پھر ذکر کرتے رہے، قرآن پڑھا، سارا دن لا الہ الا اللہ کرتے رہے۔ رات کو آئے، گھر کے قریب ہوئے، سوچا کہ ابھی گھر نہیں جاتا، تھوڑی دیر سے جاتا ہوں، تھوڑا وقفے سے جاتا ہوں۔ دور بیٹھ گئے گھر کے کونے پر۔ جب تھوڑا لیٹ پہر ہو گئی، گھر کی طرف چل پڑے، دیکھا گھر کے باہر خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، پینے کی، فلاں چیزوں، تو دل میں سوچ رہے ہیں بیوی ہر وقت لڑتی ہے، کسی پڑوسی نے سنا ہوگا، کسی نے سنا ہوگا، غریب بندہ ہو، کسی نے میرے ساتھ ہیلپ کی ہوگی، کسی نے تعاون کیا ہوگا، مدد کی ہوگی۔ جب اندر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر جانے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں دروازہ کھلتا ہے، بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو بیوی کہتی ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بیوی نے مجھ سے سوال نہیں کیا، حبیب کہاں گئے تھے، کیا کام کیا، مزدوری دو، دیہاڑی دو۔ یہ اور تعجب میں ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے ہاتھ سے پکڑا، اندر لے گئی، کہتا آپ لیٹ ہو گئے نا، واقعی آپ کریم کے پاس کام کر رہے تھے، آپ لیٹ اسی لیے ہو گئے نا کہ آج کام بہت تھا۔ آئے ہائے، جب کمرے میں گھستے ہیں تو دیکھتے ہیں جس چیز کی کمی ہوتی ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ رو پڑتے ہیں، تو بیوی کہتی ہے رو مت، انہوں نے ایک میسج چھوڑا ہے، انہوں نے ایک پیغام چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کیا میسج چھوڑا ہے، کیا پیغام چھوڑا ہے؟ کہتا ہے حبیب کو کہو تم اپنی محنت میں کمی آنے مت دینا، ہم تمہیں مزدوری دینے میں کمی نہیں دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اگر با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے، روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں ہمیں چاہنے والوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے، بہت۔ میری باتوں کا مقصد کیا تھا؟ اپنے دل کے قبلوں کو درست کرو، خانقاہ آؤ، اس مقصد سے آؤ کہ اللہ مل جائے، تصوف کا رنگ ہم پر چڑھ جائے۔ عملیات تو ہمیں الحمدللہ سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ کے زمرے میں ہمارے جز ہے، کل تصوف ہے۔ تصوف کو سیکھنے کے لیے آؤ، اللہ کی رضا سیکھنے کے لیے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فائدہ دے گا۔ جو کہا، جو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ۔ اللہ عزت ورکڑ تصوف کی لاسانی، پیر عثمان حنفی زمونگا، پیر عثمان حنفی ہو، پیر عثمان حنفی زمونگا۔